اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ یونس کی آیت 73 پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، تو انہوں نے پھر بھی جھٹلا دیا اس کو تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور جو بھی اس کے ساتھ کشتی میں تھے اور ان کو بنا دیا جانشین۔ تو انہوں نے پھر بھی جھٹلا دیا اس کو تو ہم نے نجات دی اس کو اور جو بھی اس کے ساتھ تھے کشتی میں اور ان کو بنا دیا جانشین، یعنی انہی لوگوں کو ہم نے زمین میں خلافت عطا کی۔ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا لیکن لوگ نہیں مانے، تو پھر ان کے اوپر عذاب کا ذکر ہے۔ تو انہوں نے پھر بھی جھٹلا دیا اس کو تو ہم نے نجات دی اس کو اور جو بھی اس کے ساتھ تھے کشتی میں اور ان کو بنا دیا جانشین، یعنی انہی لوگوں کو ہم نے زمین میں خلافت عطا کی تھی۔ اور آگے اسی آیت میں ہے وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہیں خبردار کیا گیا تھا۔ آگے چلتے ہیں آیت 74 کی طرف۔ یہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر تھا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک عام بات فرما رہے ہیں ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد بہت سے رسولوں کو ان کی اپنی اپنی قوموں کی طرف۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد بہت سے رسولوں کو ان کی اپنی اپنی قوموں کی طرف، تو وہ سب کے سب آئے تھے ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، لیکن وہ ساری دلیلیں دیکھنے کے باوجود بھی اس چیز پر ایمان لانے والے نہ بنے جس کا پہلے انکار کر چکے تھے۔ كذلك نطبع على قلوب المعتدين، اس طرح ہم مہر لگا دیا کرتے ہیں حد سے آگے بڑھنے والوں کے دلوں پر۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، لیکن وہ ساری دلیلیں دیکھنے کے باوجود بھی اس چیز پر ایمان لانے والے نہیں بنے جس کا پہلے انکار کر چکے تھے۔ كذلك نطبع على قلوب المعتدين، پھر اسی طرح ہم مہر لگا دیا کرتے ہیں حد سے آگے بڑھنے والوں کے دلوں پر۔ یہ حد سے آگے بڑھنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ حد سے آگے بڑھنے والے وہ لوگ ہیں جو ایک مرتبہ غلطی کرنے کے بعد پھر اپنی بات ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنی اسی غلطی پر اڑے رہتے ہیں، اور جس بات کو وہ ایک بار انکار کر چکے ہیں پھر کسی تلقین اور کسی معقول سے معقول دلیل سے بھی مان کر نہیں دیتے، چاہے ان کے سامنے آپ کتنی ہی معقول بات پیش کر دو وہ بات ماننے والے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں پر آخرکار خدا کی ایسی پھٹکار پڑتی ہے کہ انہیں پھر کبھی سیدھے راستے پر آنے کی توفیق ملتی ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ حد سے آگے بڑھنے والے وہی لوگ ہیں جو ایک مرتبہ غلطی کرنے کے بعد اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنی اسی غلطی پر اڑے رہتے ہیں، اور جس بات کو وہ ایک بار انکار کر چکے ہیں
اسے پھر کسی تلقین اور کسی معقول سے معقول دلیل سے بھی مان کر نہیں دیتے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر آخرکار خدا کی ایسی پھٹکار پڑتی ہے کہ انہیں پھر سیدھے راستے کی طرف آنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 75 کی طرف۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا۔ اب یہاں سے حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر چل رہا ہے، تو اس سے پہلی آیت میں ایک عام بات تھی۔ بہرحال اس آیت کے ترجمے میں جانے سے پہلے وہی کل والی بات ذہن میں ہمارے رہنے چاہیے، اور مزید یہ کہ عام طور پر قرآن مجید میں کچھ رسولوں کا تذکرہ بار بار آتا ہے، لیکن یہاں اختصار کے ساتھ مختصر طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا صرف آدھے رکوع میں، اور اس میں بھی صرف 3 آیات ہیں، یعنی 3 آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، پھر ایک آیت یعنی 74 میں باقی تمام رسولوں کا نام لیے بغیر ذکر کیا گیا ہے۔ جو آیت 74 تھی اس میں باقی تمام رسولوں کا نام لیے بغیر، یعنی اللہ تعالیٰ نے بس یہ کہہ دیا کہ ہم نے بہت سے رسولوں کو ان کی اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجا۔ تو اس آیت 74 میں باقی تمام رسولوں کا نام لیے بغیر ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کچھ تفصیل سے کیا جا رہا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں آیت 75 کو۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ بآیاتنا۔ پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ بآیاتنا، اور بھیجا ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے مجرم لوگ۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، بالکل صریح ترجمہ کر رہے ہیں ہم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ بآیاتنا، پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے مجرم لوگ۔ آگے چلتے ہیں آیت 76 کی طرف۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین، تو جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ بس جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 77 کی طرف۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم لوگ حق کے بارے میں، جو چیز حق ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون، کیا یہ جادو ہے اور جادوگر تو کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ ولا یفلح الساحر ولا یفلح الساحرون، اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون، کیا یہ جادو ہے اور جادوگر تو کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام سن کر ان کی قوم نے وہی کچھ کہا جو کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر کہا تھا کہ یہ شخص تو کھلا ہوا جادوگر ہے۔ اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کبھی نبی اپنی قوم کو سمجھاتا ہے تو اس کو اسی طرح کی طعن و تشنیع سننے کو ملتی ہے۔ اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کیا یہ جادو ہے اور جادوگر تو کبھی فلاح نہیں پاتے۔
یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام سن کر ان کی قوم نے وہی کچھ کہا جو کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر کہا تھا کہ یہ شخص کھلا ہوا جادو ہے۔ اب دیکھیے یہاں سلسلہ کلام کو نگاہ میں رکھتے ہوئے یہ بات صریح طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون بھی دونوں کے دونوں دراصل اسی خدمت پر مامور تھے جس پر حضرت نوح اور اس کے بعد کے تمام انبیاء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مامور ہوتے رہے تھے۔ یعنی ان کو بھی وہی مشن دیا گیا تھا جو حضرت نوح اور ان کے بعد تمام انبیاء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء تھے وہ مامور ہوتے رہے تھے۔ اس سورہ یونس میں، یہ جو سورہ ہمارے سامنے ہے سورہ یونس، اس سورہ یونس میں شروع سے ہی ایک مرکزی مضمون چلا آ رہا ہے، اور یہ بات پہلے بھی بیان کی گئی، اور وہ ہے صرف یہ کہ اللہ رب العالمین کو اپنا رب اور معبود مانو، اور یہ تسلیم کرو کہ تم کو اس زندگی کے بعد دوسری زندگی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ پھر جو لوگ پیغمبر کی اس دعوت کو ماننے سے انکار کرتے رہے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نہ صرف تمہاری کامیابی بلکہ تمام انسانوں کی کامیابی کا انحصار اسی بس ایک بات پر ہے، اسی ایک بات پر رہا ہے کہ اس عقیدہ توحید اور آخرت کی دعوت کو جسے ہر زمانے کے پیغمبروں نے پیش کیا ہے قبول کر لیا جائے، اور اپنا پورا زندگی کا نظام اسی بنیاد پر قائم کر لیا جائے۔ تو بہرحال یہ مضمون اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے جو شروع سے ہی چلا آ رہا ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کو اپنا رب اور معبود مانو، اور یہ تسلیم کرو کہ تم کو اس زندگی کے بعد دوسری زندگی میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ پھر جو لوگ پیغمبر کی اس دعوت کو ماننے سے انکار کرتے رہے تھے ان کو سمجھایا جا رہا ہے، بجھایا جا رہا ہے کہ نہ صرف تمہاری کامیابی بلکہ ہمیشہ سے تمام انسانوں کی کامیابی کا انحصار اسی بات پر رہا ہے کہ اس عقیدہ توحید اور آخرت کی دعوت کو جسے ہر زمانے کے پیغمبروں نے پیش کیا ہے قبول کر لیا جائے اور اپنا پورا زندگی کا نظام اسی بنیاد پر قائم کر لیا جائے۔ جی ہاں، کامیابی صرف انہوں نے پائی، کامیابی صرف ان لوگوں نے پائی جنہوں نے یہ کام کیا، اور جس قوم نے، جن لوگوں نے اس سے انکار کیا آخرکار وہ تباہ ہو کر رہی۔ یہی اس سورہ یعنی سورہ یونس کا ایک مرکزی مضمون ہے، اور اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس سلسلے میں تاریخی طور پر جب دوسرے نبیوں کا ذکر آتا ہے تو لازماً اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جو دعوت اس سورہ میں دی گئی ہے یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی مشترکہ دعوت ہے، اور اس دعوت کو لے کر اور اسی مشن کو لے کر حضرت موسیٰ اور ہارون بھی فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس گئے تھے۔ جو مشن، جو مقصد تمام انبیاء کا رہا ہے اسی دعوت اور اسی مشن کو لے کر حضرت موسیٰ اور ہارون بھی فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس گئے تھے۔ دیکھیے اس وضاحت کی اس لیے ضرورت پڑی کیونکہ بعض لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کا مشن جو اصل مشن تھا ایک خاص قوم کو دوسری قوم کی غلامی سے رہا کرنا تھا اور بس۔ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اگر حقیقت یہ ہوتا جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، بعض لوگوں کا گمان ہے، تو اس سلسلے میں اس تاریخی واقعے کو مثال کے طور پر پیش کرنا یہ تو بالکل بے جوڑ ہوتا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے
اور مثال کے طور پر یہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس واقعے کو لے کر آئے ہیں، تو مثال کے طور پر اس واقعے کو پیش کرنا بالکل بے جوڑ ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان دونوں حضرات کے مشن کا ایک جز یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کو ایک قوم کے تسلط سے نجات دلائیں، لیکن یہ ایک ضمنی مقصد تھا، نہ کہ اصل مقصد بعثت، یعنی ان دونوں نبیوں کے مبعوث ہونے کا جو اصل مقصد تھا وہ یہی تھا کہ تمام لوگوں کو اللہ کی طرف، توحید کی طرف دعوت دیں، اور ضمنی طور پر یہ بھی تھا کہ ایک قوم بنی اسرائیل کو ایک قوم کے تسلط سے نجات دلائیں، لیکن یہ ایک ضمنی مقصد تھا، اصل مقصد نہیں تھا۔ اصل مقصد تو وہی تھا جو قرآن کی روح سے تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد رہا ہے۔ اور سورہ نازیات اور سورہ طٰہٰ، سورہ نازیات جو پارہ 30 میں ہے، صاف طور پر ہم اس واقعے کو پڑھیں گے، وہاں الفاظ آئیں گے اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى۔ سری طور پر اللہ نے کہا، فرمایا اللہ نے فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ بندگی کی حد سے نکل گیا ہے، اور اس سے کہو کیا تو سدھرنے کے لیے تیار ہے اور میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں تو تو اس سے ڈرے۔ مگر فرعون اور اس کے سرداروں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اور آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی کرنا پڑا کہ اپنی قوم کو اس کے تسلط سے نکال لے گئے۔ اس لیے اس مشن کا یہی جز تاریخ میں نمایاں ہو گیا، اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اصل مقصد ان کا یہی تھا کہ بنی اسرائیل کو ایک قوم کے تسلط سے نجات دلا دیں۔ بہرحال یہ کیونکہ زیادہ نمایاں ہو گیا، اس لیے یہی جز تاریخ میں نمایاں ہو گیا، لیکن جو شخص قرآن کی روح سے پوری طرح واقف ہے، قرآن کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے، قرآن کے سلسلے کلام کو پرکھتا ہے، وہ کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہو سکتا کہ ایک نبی کی بعثت کا مقصد صرف اپنی قوم کی رہائی ہو، بلکہ انبیاء کا مقصد تو وہی ہوتا ہے جو اس سورہ میں شروع سے مضمون چلا آ رہا ہے، اور وہ ہے حق کی دعوت، توحید کی طرف لوگوں کو بلانا، سیدھے راستے کی تلقین کرنا۔ جی ہاں، مفسرین نے اس مضمون کو اسی لیے واضح کر کے بیان کیا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے انبیاء علیہم السلام کے دنیا میں آنے کا مقصد ظاہر ہو جائے۔ جو مفسرین حضرات ہیں، اس مضمون کو انہوں نے اسی لیے واضح طور پر بیان کیا ہے تاکہ تمام انسانیت کے سامنے، تمام لوگوں کے سامنے انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد پوری طرح واضح ہو جائے۔ بہرحال تو یہ وضاحت تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 78 کی طرف، اور یہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں پھیر دو ان طریقوں سے جن پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، جن پر ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو۔ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے، اور تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے زمین میں، اور ہم ہرگز تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ یعنی ان کی قوم یہ کہنے لگی، انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ پھیر دو ہمیں ان طریقوں سے جن پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اور یہ کہ تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے، سرداری قائم ہو جائے زمین میں، اور ہم ہرگز تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جب حق بات کہی جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے یعنی تم دونوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، یہاں اپنی بادشاہی قائم کرنا چاہتے ہو،
تم دونوں یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون یہاں اپنی بادشاہی قائم کرنا چاہتے ہو؟ اس اندیشے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اہل مصر کو رب کی بندگی کی جو دعوت دے رہے تھے اس سے وہ مشرکانہ نظام خطرے میں پڑ گیا تھا جس پر فرعون کی بادشاہی قائم تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ اور ہارون تو اپنا مشن لے کر آئے تھے، توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، رب کی بندگی کی جو دعوت دے رہے تھے اس سے وہ مشرکانہ نظام خطرے میں پڑ گیا تھا جس پر فرعون کی بادشاہی قائم تھی، تو اسی لیے انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا۔ آگے چلتے ہیں آیت 79 کی طرف۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، اور فرعون نے کہا لے آؤ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، اور فرعون نے کہا لے آؤ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو۔ اگلی آیت 80 ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ، اور جب وہ جادوگر آ گئے، فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ بالکل صریح ترجمہ ہے، پر جب جادوگر آ گئے فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ، اور جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔ اگلی آیت 81 ہے۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ، اور جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ نے فرمایا کہ جو تم لوگ لائے ہو یہ جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، یعنی وہ جادو نہیں ہے جو میں نے دکھایا تھا، بلکہ جادو تو وہ ہے جو تم دکھا رہے ہو۔ ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یقیناً اللہ اسے ابھی باطل کر دے گا، بے شک اللہ مفسدوں کے عمل کو کامیاب نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ مفسدوں کے فساد کرنے والوں کے عمل کو کامیاب نہیں کرتا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ابھی تمہاری شعبدہ بازی کو ختم کر دے گا، اسے نیست و نابود کر دے گا، ہباء منصورا کر دے گا۔ اللہ فساد کرنے والوں کے عمل کو نتیجہ خیز نہیں ہونے دیتا۔ اور اگلی آیت 82 ہے۔ ڈنکے کی چوٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ تو حق بات ثابت کرتا ہے اپنے کلمات سے۔ یہ علی الاعلان قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ تو حق بات ثابت کرتا ہے اپنے کلمات سے، چاہے مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ یہاں آیت 82 پر اس پارے کا 13واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ آیت 82 تک وضاحت سامنے آ چکی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔